الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيهد وتوكل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے میرے مولا مولا اے میرے مولا میرے مولا مولا اے میرے مولا تعریف سے خدا کی جس نے جہاں بنایا تعریف سے خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیسی مچھلی بنائی تو نے مچھلی کے تیرے کو مچھلی کے تیرے کو آگے روا بنایا میرے مولا مولا اے میرے مولا میرے مولا مولا اے میرے مولا یہ جلسہ نہیں بالکل استعمال کر رہا ہے لوگ تھکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بڑے بڑے مقرر کا پنکچر ہو گیا خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے جلسے کو آپ نے نکال دیا اللہ آپ کو ہر مصیبت سے نکالے جلسے کو آپ نے زندہ کیا اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے سنیں گے کم سمجھیں گے کم سنیں گے زیادہ ہاتھ اٹھائیں عمل فرصت سے کریں گے ہاتھ اٹھائیں دھیان رکھیں سوالوں سے پیغام شروع ہو رہا ہے بہت بڑا مجمع ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کا دل کی مراد پوری فرمائے یہاں سے سنیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے
سب سے زیادہ مہربان اس دنیا میں کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، سب سے زیادہ جلدی میں معاف کون کرتا ہے اس دنیا میں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ مالدار سے زیادہ سخی اس دنیا میں سارے مالداروں سے بڑھ کر کے سخی کون ہے؟ اس کی سخاوت کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ مال بچائیں گے کم، خرچ کم کریں گے، آج کا یہ انشاءاللہ کھائیں گے دوسرے کا، کھلائیں گے کمال کریں گے انشاءاللہ، ترقی کھا چلیے گا ورنہ جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلسہ بہت بیدار ہے، دستار بانی کی نسبت سے آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے، جن بچوں کے سر پہ دستار ہے اللہ کرے، دل سے دعا دیتا ہوں، جلسے کا آخری وقت ہے، اس وقت دعا دیتا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت دعا دیتا ہوں، آسمان کا خدا ہے اس وقت دعا دیتا ہوں، شب برات ہے اس وقت دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ آمین بولیے، بخیل مت کیجیے۔ تین سوال ہے، سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ ماں باپ سے بھی بڑھ کر خدا مہربان ہے۔ کیسے ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، دوسرے کے بچے کو نہیں پالتے؟ اللہ 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کے خدا مہربان ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں جب تک وہ بچہ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا تو نہیں پالتے، لیکن خدا سب کو پالتا ہے، ہمیشہ سے پال رہا ہے اور قیامت تک پالے گا۔ ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیٹے کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ اپنی مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے خدا مہربان ہے۔ دوسرا سوال تھا، ماں باپ سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ جلدی معاف کرتے، ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا، پاؤں پکڑ لیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے معافی مانگتا ہے، ماں بھی معاف کر دیتی ہے، باپ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال تھا، دنیا کے سارے مالداروں سے بڑھ کر کے اگر کوئی مہربان ہے تو خدا ہے۔ مالدار کے پاس آپ جائیں گے، تھوڑا مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، زیادہ مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، بار بار جائیں گے ناراض ہو جائے گا، دیکھ کر کے آپ کو دے گا، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، مخالف ہے یا موافق ہے، خدا سب کو دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، تھوڑا بھی دیتا ہے، زیادہ بھی دیتا ہے، اور اپنوں سے زیادہ غیر کو دیتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کے مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آج دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا ہے، وہ پیمان وہ ماں باپ سے سنیچر کو سسرال میں بیٹھ کر کے دعا اٹھائے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت تیزی کے ساتھ جلسہ نکال رہا ہوں، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے، جلدی سے نکل جائے گا، لے کر کے آ رہا ہوں۔ اسلام کا 3 احسان آپ کے اوپر ہے۔ تکیہ پر جب سر رہے تو سوچئے گا، اگر اللہ انسان نہیں بناتا تو کیا ہوتا؟ جانور ہونا پڑتا۔ اگر اللہ مسلمان نہیں بناتا تو ٹھکانہ کیا ہوتا؟ آخری نبی کی امت میں پیدا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ کبھی بھی تکیہ پر سر رہے تو سوچئے گا۔ اسلام کا 3 احسان آپ کے اوپر ہے۔ اسلام سے پہلے آپ خدا کے دشمن تھے، اللہ نے اسلام دیا، اسلام کے بعد آپ خدا کے دوست ہو گئے، پہلا احسان۔ اسلام لانے سے پہلے آپ جہنمی تھے، ٹھکانہ آپ کا جہنم تھا، اسلام لانے کے بعد اللہ نے آپ کو جنتی بنا دیا، جہنمی نہیں رہے آپ، ٹھکانہ آپ کی جنت ہو گئی۔ اسلام کا دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، اسلام کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، آپ کو کلمہ نصیب ہوا، اسلام کا تیسرا احسان۔ اسلام کتنا بڑا مذہب ہے
سن کر کے حیرت ہوگی. اسلام ہی کی برکت ہے کہ اتنا بڑا مجمع امیر غریب سب کا ایک جگہ جمع ہو گیا. اس میں کوئی بڑا نہیں, اس میں کوئی چھوٹا نہیں. اور یہاں پر آپ نے دیکھا دستار بندی کا جلسہ ہوا. بچے کے سینے میں 6666 آیت آ گئی. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جس کا حافظ مل جائے, صرف اسلام ہے جس کا حافظ آج بھی موجود ہے. اور اس جلسے میں کتنے بچوں نے دستار لے کر کے ثابت کیا کہ میرے سینے میں قرآن آج بھی محفوظ ہے. اسلام کتنا بڑا مذہب ہے آپ سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں. شہید کا خون ایک طرف اور علماء کی روشنائی ایک طرف. شہید کے خون سے بڑھ کر کے بھی عالم کی روشنائی ہے. کیوں؟ شہید کسی کو مارتا ہے اور کوئی مرتا ہے, لیکن عالم اپنے کو بھی زندہ رکھتا ہے, جس کو وہ علم دیتا ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے. اس لیے شہید سے بھی بڑا رتبہ عالم کا ہے. حافظ قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اپنے دل کی حسرت یہاں سے لے کر کے جائیے. انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بنے گا. کیسے بنے گا یہ راستہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ ہندوستان ہے. اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, مکہ مدینہ میں بعد میں آیا. اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جب اللہ نے جنت سے زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تو ہندوستان میں اتارا, کہیں اور نہیں اتارا. اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے آیا. آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا, آپ کا دل مضبوط ہوگا. اسلام کتنی بڑی دولت ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا. ہندوستان میں اسلام کیسے آیا یہ آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہندوستان میں اسلامی حکومت کیسے آئی, مسلمانوں کی حکومت کیسے آئی یہ آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سرانگیب ہندوستان کا حصہ تھا. اس کے بادشاہ نے مسلمانوں سے پوچھا تم اچھی تجارت کرتے ہو, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہو, کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے ہو, تجارت کرتے ہو, تم کو مال کا لالچ نہیں ہے, دوسرے کو نفع پہنچاتے ہو, اپنا نقصان کر لیتے ہو, آخر تم کون ہو, کیسے انسان ہو؟ تو کہا کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے. اسلام نے سکھایا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, کسی سے دھوکہ نہیں کھانا ہے, اس لیے سچی تجارت کرتا ہو. تو بادشاہ نے کہا تمہارے اسلام کو بھی سلام کرتا ہو, تمہیں بھی سلام کرتا ہو, تم کلمہ پڑھو تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. اسلام آیا آدم کے ذریعے, آدم کی اولاد ہم ہیں. اسلام کب آیا؟ آدم کے زمانے میں آیا. آدم کی اولاد ہم ہیں. اس وقت سے ہندوستان میں آباد ہے. ہم مرتے ہیں, ہماری قبر یہاں ہوتی ہے, اور ہمارا یقین ہے, اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب حشر قائم ہوگی تو ہم ہندوستان سے اٹھ کر کے اللہ کے یہاں جمع ہوں گے. یہ ملک کس کا ہے؟ ہندوستان میں یہ ملک کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے؟ مکمل مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, مکمل ہندوؤں کا ملک نہیں ہے, بلکہ یہ دارالامن ہے, ہندو مسلمان دونوں کا ملک ہے. انشاءاللہ یہاں یقین کے ساتھ رہنا ہے. ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں, مالک ہیں. یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہمارا ملک ہے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیں گے. انشاءاللہ دوسرے کو مالک بنائیں گے, پھر کرایہ دار بنیں گے. ہاتھ اٹھائیے, ذرا دھیان رکھیے گا. جب گلستان کو خوف کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خوف کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خوف کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تیرا اتہاس ہے وہ میں لچڑا ہوا, تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا. تو نے انسان کو انسان مانا کبھی, تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی. اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن, اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن. دل ملے یا میرے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ ڈالیں. ربی بائی پاس جا رہا ہے, ذرا دھیان رکھیے گا. 7 خون آپ کا معاف ہے, اس کے بعد غلطی کی تو سیدھے راستے پہنچائیں گے. ذرا دھیان رکھیے گا. دوسرا پیغام خوبصورتی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ 3 منٹ میں لے کر کے آ رہا ہوں. بہت محبت بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں. قرآن کی کیسے حفاظت ہوئی
3 لاکھ قرآن کے نسخے اسی ہندوستان میں چلے ہیں، چلا دیا گیا قرآن، لیکن قرآن آج بھی باقی ہے۔ کیسے باقی رہا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا تھا، 1700 عیسوی میں 100 سال کے اندر اس نے اپنا پیر پھیلانا شروع کیا، 1740 کے اندر 1742 کے اندر 4 اسٹیٹ کا وہ گورنر ہو گیا، 1772 میں شاہ عبدالعزیز مدرسے کے عالم نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، 1764 میں ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس کا نام میر قاسم تھا، انگریز کے خلاف جنگ کیا، 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز سے ٹکر لے کر کے شہید ہو گئے، 1824 میں انگریز نے اپنا ایک فرما روا مقرر کیا جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ اس سے بڑھ کر کے تاریخ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، 1857 میں 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی تاکہ اسلام ختم ہو جائے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے تاکہ قرآن ختم ہو جائے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے گئے تاکہ اسلام مٹ جائے۔ لیکن سن کر کے آپ کو حیرت ہوئی، اسلام کیسے باقی رہا، کس نے باقی رکھا؟ قرآن کیسے باقی رہا، قرآن کو کس نے باقی رکھا؟ عالموں نے اسلام کو باقی رکھا، حافظوں نے قرآن کو باقی رکھا۔ کیسے اسلام باقی رہ گیا؟ سن کر کے حیرت ہوگی کہ عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا، ان کے بچوں نے اپنے بچے کو علم دیا، اس طرح علم باقی رہا۔ حافظوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، 3 لاکھ قرآن نسخے جل جانے کے بعد بھی، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلنے کے بعد بھی، 52,000 علماء کو پھانسی دیے جانے کے باوجود بھی اسلام بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اور دین بھی اسی شان کے ساتھ باقی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ بنے، ماسٹر بنے، راستہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر چلیں گے، آج اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ اسکول میں پڑھائیے، 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، جب 5 سال وہ مکمل اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے نکال لیجیے، 3 سال کے لیے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے، 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا۔ اب وہ 3 سال کا جو گیپ ہو گیا اس کو ٹیوشن کروائیے، وہ ٹیوشن میں سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور حافظ قرآن اسکول کی تعلیم میں سب سے آگے نکل جائے گا۔ اتنا خوبصورت راستہ ہے، اگر آپ نے اس کو اپنایا تو آپ کا بچہ حافظ بھی ہوگا، ماسٹر بھی ہوگا، انشاءاللہ قبول کریں گے؟ آپ جائیے انشاءاللہ۔ روز اچھا کھلائیں گے اپنے بچے کو، ہاتھ اٹھائیے، روز اچھا پہنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، پڑھانے کے لیے سوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں حقائق بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، اور اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ عالم کی قدر کریں گے، مدرسے کی تعاون کریں گے، اور علماء اپنے بچے کو مدرسے بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خوبصورت پیغام، بڑا پیارا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس جلسے کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 آدمی سے دوستی کرنی چاہیے، 5 آدمی سے دوستی مت کیجیے گا، آپ کو دین دنیا دونوں کا نقصان ہوگا۔ جھوٹا آدمی سے دوستی مت کیجیے، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، اس میں آپ کا نقصان ہوگا، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ نافرمان سے دوستی مت کیجیے، وہ ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا۔ بخیل سے دوستی مت کیجیے، مصیبت میں آپ ہوں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، وہ ہاتھ نہیں چلے گا۔ جاہل سے دوستی مت کیجیے گا، وہ نفع پہنچانے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت
کیجیے گا، اس میں بھائی بھائی کو توڑا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے توڑا ہے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ 3 آدمی سے دوستی کیجیے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بوڑھے سے دوستی کیجیے، یہ داڑھی جو سفید ہوئی ہے دھوپ میں سفید نہیں ہوئی ہے، تجربے سے ہوئی ہے۔ آپ بوڑھے سے دوستی کریں گے، آپ کو تجربہ ہوگا۔ ڈاکٹر سے دوستی کیجیے، آپ کو علاج معلوم ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجیے، مفت میں آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ عالم کے پاس جب آدمی آتا ہے تو کیا ملتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی جانور آتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، اگر کوئی نافرمان آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، اگر کوئی غیر آتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی نافرمان آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، اگر کوئی جاہل آتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سنیے گا۔ آپ عالم کی مجلس میں آئے، ایک وقت میں آپ کو 4 فائدے ہوئے۔ عالم کے پاس آپ آئے، 4 فائدے ہوئے۔ آپ کو رحمت ملی، جس رحمت سے آپ محروم تھے۔ آپ کو دعا ملی، دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو اپنا عیب نظر آیا، اب پتا چلا کہ میں کیا ہوں، اپنے کو کیا سمجھتا تھا، اور آپ کو نیکی کی توفیق ہو گئی۔ آپ انسان نہیں تھے، انسان بن گئے۔ آپ کو پتا نہیں تھا مسلمان کون ہوتا ہے، آپ مسلمان بن گئے۔ عالم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اس ملت پر، میں بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ ایک عالم نے 4 احسان آپ کے اوپر کیا ہے۔ احسان کو یاد رکھیے گا تو یہ نعمت آپ کو ملے گی۔ خاندان میں عالم پیدا ہوگا، اللہ اپنی نسلوں کو عالموں سے بھر دے گا۔ 4 احسان کو یاد رکھیے گا۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو آپ جانور ہوتے، انسان نہیں ہوتے۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی نشان ہندوستان میں باقی نہیں ہوتا۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو مدرسے میں مفت تعلیم نہیں ملتی۔ 4 احسان کو یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ عالم پر اعتراض کرتے ہیں، مدرسے پر اعتراض کرتے ہیں، بہت پرانا ہو چکا، اس کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے والے پر اعتراض کرتے ہیں، مدرسہ میں پڑھ رہا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا۔ مدرسے کے عالم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں، دین کا کام کہاں سے ہو رہا ہے۔ اور مدرسے کے عالم پر اعتراض آپ کا ہوتا ہے کہ خانقاہ میں ہے، دنیا سے بے خبر ہے، مدرسے میں ہے، مدرسہ چھوڑ کر کے کس بات کے یہاں جائے گا۔ سیاست میں گیا تو سیاست سے کیا مطلب، اور راتوں رات اگر امیر ہو گیا تو یہ راتوں رات امیر کیسے ہو گیا۔ مولوی کی ہر بات پر اگر آپ اعتراض کریں گے، یاد رکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالم کے پاس اگر آئے ہو تو محبت کے ساتھ آنا، تب تو تمہارے خاندان کو علم ملے گا۔ اگر تمہارے دل میں عالم کے لیے محبت نہیں ہے، تم بھی علم سے محروم ہوگے، تمہارا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ دکاندار کے پاس کوئی آیا، اس کے ہاتھ میں جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو سودا نہیں ملتا۔ عالم کے پاس اگر آئے، عقیدت اور محبت نہیں ہے تو علم نہیں ملے گا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے روجی ہے، سوار آزادی کی، کوہسار یہاں تک جاتے ہیں تو فان یہاں رک جاتے ہیں، اس کا فقیر کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، عابد کے علی سے روشن ہے ساتھ کا سچا ساتھ عمل، آنکھوں میں کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ کیسی کے ساتھ جلسہ نکل گیا۔ 2-3 پیغام کے لیے آپ کا جلسہ باقی ہے، انشاءاللہ سننے کے لیے مکمل تیار ہے، تو ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ 2024 میں عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ سنیے، تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ بہت خوبصورت ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوہا نے محبت کیا، لوہا نے محبت کیا مقناطیس سے، اس کا رنگ کالا ہو گیا، نقصان دیکھیے۔ مچھلی کو محبت ہوئی پانی سے، نقصان دیکھیے، اس کے جسم میں بدبو پھیل گئی۔
परवाने को मोहब्बत हो गई शम्मा से, जलकर राख हो गया, शम्मा को कोई मतलब नहीं। चकोरी एक परिंदा है, उसको मोहब्बत हो गई चांद से, वो चांदनी का चक्कर लगा लगा करके मर गई। दुनिया से मोहब्बत का अंजाम देखिए क्या होता है। हुस्न के पीछे जाने वाला, माल के पीछे जाने वाला जलील होता। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ खुदा से मोहब्बत करने का सिला क्या मिलता है, रसूल से मोहब्बत करने का क्या सिला मिलता है। इंशाअल्लाह खुदा रसूल से मोहब्बत करेंगे, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। दीनी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत खूबसूरत बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। 99 कोड़े पड़े हैं मजनू को, अज़ान बड़ा तो मचल गया, चिल्लाने लगा। कोड़ा मारने वाले ने कहा कि 99 कोड़े पड़े, बेहिस होकर के तुमने कोड़े खाए। आखिरी कोड़ा पड़ा, छटपटा दिया, चिल्लाने लगा। कहा कि इस वक्त 99 कोड़े मेरे ऊपर पड़ रहे थे, मेरी लैला मेरे सामने थी, मैं लैला को देख रहा था, कोड़े को नहीं देख रहा था। जब आखिरी कोड़ा पड़ा तो लैला मेरी निगाह से ओझल थी, इसलिए चोट का एहसास हो गया। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटी के हाथ में चोट लगी है, नींद नहीं आई। बाप आया कि बेटी क्या हुआ? कहा कि पूरा जिस्म सालिम है, थोड़ी सी तकलीफ उंगली में है। बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारी तकलीफ की वजह से मेरी नींद हराम हो गई। तो बेटी को बड़ी हैरत है। कहा कि अब्बा हुजूर आपको बेटी से मोहब्बत है? कहा कि मोहब्बत नहीं होती तो आपकी नींद हराम कैसे होती? कहा कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हैं, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती। तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 70 ऊंट कुर्बान कर दिया है यूसुफ के पीछे जुलेखा ने। जब जुलेखा मुसलमान हो गई तो यूसुफ की तरफ ध्यान नहीं है। यूसुफ ने कहा कि मेरे पीछे मेरी मोहब्बत की खातिर तुमने 70 ऊंट कुर्बान कर दिया, हीरे जवाहिरात से ऊंट कुर्बान कर दिया। अब मैं निकाह करके तुम्हें अपनी बीवी बनाया, मेरी तरफ ध्यान दिया। था उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है, अब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई। आखिरी के साल पर पैगाम को खत्म कर रहा, ध्यान सुनिएगा। सना पढ़ करके अजनबी गुजरा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरी चला है, रोक करके कहा कि दोबारा पढ़ो। एक बार फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या देना चाहते हो? आधी बकरी देनी पड़ेगी, दे दिया, पढ़ दिया। कहा कि एक बार और पढ़ो, कहा कि इस बार पढ़ूंगा तो पूरी बकरी देनी पड़ेगी, दे दिया। दूसरी बार पढ़ दिया, प्यास नहीं मुझे। का तीसरी बार पढ़ो, आप नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं। कहा कि देने को कैसे कुछ नहीं है? बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ दो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। मिसाल सुनिए जरा ध्यान से। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मैं तुम्हें ज़बह करवाऊंगा, आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मैं तैयार हूं ख्वाब को सच्चा करने। लेकिन अब बच्चा फरमाइश है, जब मुझे ज़बह करना तो मेरे हाथ पांव को बांध लेना। जब मुझे ज़बह करना तो अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना। जब मुझे ज़बह करना तो चाकू को तेज कर लेना। मेरी तीसरी फरमाइश है, जब आप मुझे ज़बह करना तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि मैं सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊं। और चौथी और आखिरी फरमाइश है, जब मैं ज़बह हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को हवाले कर देना, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान हो गया। कहाँ पर ने इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है, मगर आंखों में अपनी आपत्ति बांध लीजिएगा। मेरे हाथों में पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग था कटने नहीं पाया। ये तार और कुर्बानी, ये तार और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दान के जन्नत से भेड़ा गया है बहर कुर्बानी।
پیچھے آ جاتا ہے، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں آپ نے جلسے کو ایسا کامیاب کیا ہے کہ پورے علاقے میں سیمانچل میں ایسا جلسہ سنا ہی نہیں گیا، یہ پہلی بار سنا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو محبت سے بھر دے، رحمت سے بھر سے دل سے دعا دے کر کے جا رہا ہوں. آخری مثال کو پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ہجرت کا سفر ہے، سامنے ابو بکر آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے روک کر کے کہا کہ ابو بکر آگے کیوں آتے ہو؟ ڈر لگتا ہے کہ کوئی نبی پر تیر کا نشانہ لے. میں سامنے آ جاتا ہوں کہ ابو بکر کا سینہ ہو، نبی کی جان بچ جائے. آپ پیچھے کیوں آتے ہو؟ جب ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی نبی پر حملہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ پیچھے ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے. ابو بکر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے نبی کو بچانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں؟ ابو بکر کی جان جائے گی، تنہا جان جائے گی. اگر نبی کو کچھ ہو گیا پوری ملت کا نقصان ہوگا. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھ محمد کا ارمان، صدیق اکبر محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر سب سے ہے بڑھ کر، نبی سے ہے کم کر. نعرے تکبیر اللہ رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے یہ بسانا نہیں، اسلاموں سے خالی زمانہ. سنو عقل پر گائے قومی ترانہ، شافعی بیشر عالم کے سرور پر نعرے تکبیر اللہ اکبر. تین کام کیجیے، تین کام چھوڑ دیجیے، جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا. عمر بھر کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے بارے کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں 3 وجہ سے آفت آتی ہے، اس کو سن لیجیے، ذرا دھیان سے سنیے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو زیادہ فرمائے. آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، آفت آتی ہے گناہ کی وجہ سے. آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، حرام کی وجہ سے آفت آتی ہے. آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، غلط ماحول کی وجہ سے آفت آتی ہے. آپ تینوں سے توبہ کر لیجیے، آفت کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے، نہ باتوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں بڑے صاحب کے دفتر میں، کھیل کے چکر میں تو روتی بھی گئی، بڑی شریف بات میں تو چھوٹی بھی گئی، نمالی بات ہوا اس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کی دستار کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما جن کی دستار ہوئی ہے. اے اللہ اس مدرسے کو تعلیم سے، تعاون سے دونوں سے آباد فرما، مکین مکان دونوں سے آباد فرما، خزانے غیب سے اس کی ضرورت پوری فرما، اس کی محبت عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما. اے اللہ آفت والا مصیبت سے اس مدرسے کی حفاظت فرما، مدرسے میں پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی فرما. اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو مقبول فرما، مشہور فرما. اے اللہ ان پر آنے والی بلاؤں کو دور فرما، زمینی آفتوں کو ان سے دور فرما. اے اللہ بڑی ملت بیٹھی ہے، سب کی ضرورت ہے، جس کی تمام کی ضرورت سے تو باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. ہاتھ پھیلانے قبولیت کی گھڑی ہے اور رات ختم ہو رہی ہے، تیرا وعدہ ہے. اے ہمارے پروردگار سب کی مراد پوری فرما، سب کے جائز مقصد کو پورا فرما. آفت والا مصیبت سے سب کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما. دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما. آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما. بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ قدیم قائم فرما، ان کو ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما. مرنے سے پہلے کلمہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. بڑی تعداد میں ملت کے بچے ہیں، ان کو علم و ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما. بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہیں،
کہ اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا، ہماری جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو جائز روزگار عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کے کام کے لیے قبول فرما، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اهدنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.